قرآن کریم ہمیں اس حوالے سے بڑی واضح طور پر رہنمائی کرتا ہے کہ ایمان والوں کا کردار اور ان کا عمل کیسا ہونا چاہیے، اور ہم نے گزشتہ جمعے 2 آیات بھی اس حوالے سے پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایمان والوں کو اور ان کو اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور یہ آیت تو ہم نے اکثر جمعے میں اس کو سنا ہے خطبے میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ پھر قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہے نہ جو خود کو آگ سے بچا سکا نہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا سکا۔ تو دین پھر اس سے بچنے کی جو تعلیم ارشاد فرماتا ہے، تو دین تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ دانائی سے، حکمت سے۔ تو انسان سب سے پہلی تبلیغ اپنے گھر والوں کو کرتا ہے، سب سے پہلی تبلیغ وہ اپنے گھر والوں کو کرتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ تو انسان باقی سب کے ساتھ جیسا بھی چلے، گھر والوں کے سامنے وہ بالکل عیاں ہوتا۔ تو یہ تعلیم جو ہے نا تبلیغ کی، اس کا سب سے پہلے اپنے قریبیوں سے اس کو شروع کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ قرآن فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے آپ نے کیا جملہ فرمایا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میں نے اتنی عمر تم میں گزاری ہے۔ صادق و امین جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے، تو وہ آپ نے اس سے پہلے یہ عمر گزاری، بالکل پاک صاف ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا میں تم میں عمر گزار چکا ہوں، اور اس کے بعد اپنے قریبیوں کو ڈرایا۔ تو ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو شروع کریں، اپنے بچوں سے، پھر اپنے بھائیوں سے، پھر اپنے دوسرے دوستوں سے، اس کے بعد پھر آگے۔ یہ ہمارا طریقہ تبلیغ ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ جی اگر اللہ، دیکھیں اللہ نے اگر ہم پر، آپ پر فضل فرمایا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے کو بھی فوراً بٹن دبائیں گے تو وہ اس پر بھی فضل ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ایک بار اسے کہیں، 2 بار کہیں، جس طریقے سے۔ بلکہ عارفین تو بڑا حسین جملہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ سیکھنا ہو تو شیطان کا دیکھ لیں کہ وہ کیسے بہلاتا پھسلاتا۔ تو اگر وہ جہنم کے لیے بہکا سکتا ہے، بہلا سکتا ہے، تو ہم جنت کے لیے کیوں نہیں کر سکتے ایسا؟ ہم آہستہ آہستہ کسی کو لائیں، چلو یار ایک بار آ جاؤ، بچوں کو کہیں چلو ایک نماز پڑھو، ایک نماز سے شروع کرو، پھر دوسری پر، پھر تیسری پر۔ تو یہ طریقہ تبلیغ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا اگر ہم دین کے ساتھ مخلص ہیں اور مخلص رہنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ جو حدیث ہے 8126 نمبر مسند احمد بن حنبل کی، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہنم کے حوالے سے کچھ مثال دی۔ فرمایا نارکم ھذہ ما یوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من حر جہنم او کما قال۔ فرمایا یہ جو آگ جسے ابن آدم جلاتے ہیں، یہ اس آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ وہ آگ اس سے 69 گنا زیادہ تیز ہوگی۔ اس کو اور 69 بار دنیا کی آگ کو اور زیادہ بہکایا، بھڑکایا جائے، دہکایا جائے تو تب جا کے وہ بنتی ہے۔ اور جب یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کی آگ جو ابن آدم جلاتے ہیں یہ اس کے 70ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی واللہ ان کانت لکافیۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جلانے کے لیے تو یہ آگ کافی ہے، دنیا کی آگ کافی ہے۔ فرمایا فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا، اس جیسی اور 69 آگ لے آؤ نا تو تب جا کے جہنم کی آگ بنتی ہے۔
اب یہاں محدثین نے لکھا کہ دنیا کی آگ بھی ایسی ایسی تیز آگ ہے کہ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، تو پھر اگر اس سے 70 گنا اور کر لیں ہم، تو اس آگ پر بھی تھوڑی دیر اپنی تپش اس کی برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں اس کی فکر ہو تو ہم دوسرے کے لیے فکر مند رہیں۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دی تھی اپنی، ہم یہ چند دن پہلے ہم نے حدیث پاک پڑھی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص نے آگ جلائی، جب ارد گرد روشن ہو گیا تو پروانے اس میں گرنے لگتے ہیں، تو وہ ان پروانوں کو گرنے سے روکتا ہے۔ تو اسوہ حسنہ یہ ہے کہ ہم سارے ایسے بن جائیں، ہم سارے ایسے بن جائیں کہ ہم دوسروں کو بچانے والے بن جائیں۔ جب ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ نہیں میں نے اس کا احساس کر، یہ احساس ہے، یہ دوسرے کے اوپر اپنی مرضی کو مسلط کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو بچانے کا ایک جذبہ ہے، اور اس کو جذبہ بچانے کا جو آپ کے اندر ہے اس کو اگلے کے سامنے رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ، جس طرح کہ دنیا کا ایک نظام ہے، اسباب کے تحت چلتا ہے، بتدریج گریجولی چلتا ہے، تو انسان بھی بتدریج نظام کا عادی ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو ہم اگر اس طریقہ تبلیغ کو اختیار کریں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ پھر ہمارے سامنے تو سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا کہ 950 سال کی تبلیغ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 13 سال کا مکی زندگی کا جو زمانہ ہے، اس میں رسول اللہ علیہ السلام نے کون سی تکلیف برداشت نہیں کی۔ تو اگر آپ کو بھی کوئی بچہ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ، تو آپ کو تو اس پہ اجر بھی مل رہا ہے، تو سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو سمجھائیں۔ تو کہتے ہیں نا دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، تو دوستوں کی خاطر بہت کچھ کرتے ہیں، تو آپ دوست کے ساتھ اگر سچی دوستی رکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو بھی اللہ، کیوں ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا کوئی عزیز جہنم میں جائے، آگ میں جلے، دنیا کی آگ بھی ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم اس کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے فکر کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے کے لیے یہ طریقہ، یہ معاملہ اپنا لیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ، مجھے بھی اللہ تعالیٰ بچائے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو یہ صرف دعاؤں سے نہیں ہوتا، اس کے لیے اعمال کوشش کرنی پڑتی ہے، تو وہ بتدریج کوشش کرنے کی عادت اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔